آزاد کشمیر میں جو بھارتی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھارتی تحریک ہے اور اس تحریک کا مقصد صرف اور صرف بھارت کے جو اندرونی معاملات ہیں ان معاملات کو چھپانے کے لیے، ان معاملات سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے میں آپ کو انتہائی وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جتنی اس وقت بھارتی فوج کے اندر تقسیم ہے، جتنی گروہ جو ہے بھارتی افواج کے اندر ہے، اس سے پہلے کبھی بھارتی فوج کے اندر جو ہے اتنے گروہ، اتنی تقسیم اور اتنا انتشار پیدا نہیں ہوا۔ انشاءاللہ تعالی الحمدللہ قیامت کی صبح تک جو ہے مودی بھارت زخم چاٹتے رہیں گے اور دنیا پاکستان کی کامیابی کی تعریف کرتی رہے گی۔ السلام علیکم، میں محمد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل۔ ناظرین، ایک ایسا بیان منظر عام پر آتا ہے کہ دنیا ہل کر رہ جاتی ہے۔ بالکل یہ بیان کسی اور کی جانب سے نہیں، ہمیشہ کی طرح ٹرمپ کی جانب سے آتا ہے۔ ٹرمپ ایک دم سے منظر عام پر آتے ہیں اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اگر میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ نہ رکواتا تو یہ سنگین تصادم کی شکل اختیار کر جاتی۔ اگر میں یہ جنگ نہ رکواتا تو کم سے کم بھی 3 سے 4 کروڑ جو لوگ ہیں ان کی جانیں خطرے میں تھی۔ کیا واقعی اتنا خطرہ تھا؟ ٹرمپ جس طرح بتا رہا ہے کہ یہ جنگ ایک ایٹمی جنگ بننے والی تھی۔ ان تمام تر چیزوں پر بات کریں گے اور کیا وجہ بنی ہے کہ بھارت کو دوبارہ سے اپنے اندر جو موجودہ کمیاں ہیں، اپنے اندر جو موجود کوتاہی ہے انہیں چھپانے کے لیے دوسرے ممالک میں اپنے ایجنٹ، اپنی پروکسیز پلانٹ کرنا پڑ رہی ہے۔ ان تمام تر چیزوں پر بات کریں گے کہ بھارت اس ٹائم پہ کیوں عدم استحکام کا شکار ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہارون انجم صاحب۔ سر، بہت شکریہ، آپ قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر آئے۔ بتائیے گا کہ کیا یہ جنگ واقعی ایٹمی جنگ بننے والی تھی جس طرح ٹرمپ بتا رہے ہیں؟ جی، یہ بہت درست بات ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ تھی وہ شدت اختیار کر چکی تھی اور ٹرمپ بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایٹمی جنگ تھی اور میرے کردار کی وجہ سے، بھارت کی ریکویسٹ کی وجہ سے یہ جنگ روکی گئی۔ اور ٹرمپ جو ہے وہ مسلسل یہ تقریباً 10ویں مرتبہ جو ہے ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے جنگ میں نے رکوائی تھی، میرا کلیدی کردار تھا، وہ اس کا مکمل کریڈٹ لیتے ہیں اور اسی کے لیے جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نوبل پرائز کے لیے بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنی کمپین کی تھی۔ تو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی اور پاکستان نے بھارت کو بدترین شکست سے دوچار کیا، انشاءاللہ تعالی الحمدللہ قیامت کی صبح تک جو ہے مودی بھارت زخم چاٹتے رہیں گے اور دنیا پاکستان کی کامیابی کی تعریف کرتی رہے گی، کیونکہ پاکستان نے بھارت کو بدترین شکست سے دوچار کیا تھا اور اس کے بعد جس طریقے سے عالمی منظرنامے پر پاکستان کا وقار، پاکستان کی اہمیت بڑی، پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے اور قیامت کی صبح تک تسلیم کرتی رہے گی۔ تو سر، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مودی حکومت اور جو جے شنکر ہے وہ کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ریکویسٹ تو نہیں کی تھی۔ وہ پھر کیوں اس طرح کہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ریکویسٹ کرتے ہیں، جنگ رکواتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے تو ریکویسٹ نہیں کی تھی؟ نہیں، دیکھیں، اگر مودی اور بھارت جو ہے اپنی شکست کو تسلیم کر لیں گے تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ آپ دیکھیں کہ دنیا میں یہ روایت کبھی بھی نہیں رہی کہ کوئی جنگی میدان میں ہونے والی شکست کو تسلیم کرے۔ اور آپ دیکھیں کہ بھارت تو ایک جاہل قوم ہے، بھارت تو ایک انتہائی جذباتی قوم ہے۔ اگر مودی یہ تسلیم کر لے گا کہ مجھے میرے بدترین دشمن یعنی کہ پاکستان نے، ہم ایک دوسرے کو بدترین دشمن کہتے ہیں نا، پاکستان جو ہے بھارت کو بدترین دشمن تسلیم کرتا ہے اور بھارت پاکستان کو اپنا بدترین دشمن تسلیم کرتا ہے۔ اگر مودی یہ تسلیم کر لے گا، اس کی سیاست کہاں جائے گی، وہ خود کہاں جائے گا؟
آپ دیکھیں شکست کے بعد تو مودی پوری دنیا میں کیا بھارت میں کہیں نظر نہیں آ رہا. مودی تو شکست کے بعد جو ہے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. میں بالکل اسی بات پہ آنے والا تھا کہ ایسی کیا وجہ بنی ہے کہ بھارت کو اپنا جو اندرونی عدم استحکام ہے اسے چھپانے کی ضرورت پڑ رہی ہے, اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. دیکھیں جب آپ شکست سے دوچار ہوتے ہیں, جب آپ اپنے دشمن سے شکست کھا جاتے ہیں, تو آپ زندگی کے تمام شعبوں پر, آپ دفاعی محاذ پر, آپ سفارتی محاذ پر, آپ معاشی محاذ پر, آپ جو آپ کے اندر کی پولیٹکس ہوتی ہے اس پولیٹکس کے محاذ پر جو ہے آپ مکمل طور پر ناکام ہو جاتے ہیں. آپ کا شیرازہ بکھرنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی اپنی حکومت پر جو ہے گرفت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. میں آپ کو انتہائی وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جتنی اس وقت بھارتی فوج کے اندر تقسیم ہے, جتنی گروہ جو ہے بھارتی افواج کے اندر ہے, اس سے پہلے کبھی بھارتی فوج کے اندر جو ہے اتنے گروہ, اتنی تقسیم اور اتنا انتشار پیدا نہیں ہوا. اس وقت جو ہے بھارت کے جو سیاسی حکومت ہے وہاں کی, اس کا اپنے اداروں پر جو کنٹرول ہے وہ صفر ہے. تو یہ ویری سینسٹیو پوائنٹ ہے کہ جب آپ کی فوج, آپ کے دفاعی ادارے جو ہے, آپ کی خفیہ ایجنسیوں میں موجود جو انسٹیٹیوشن ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے, اگر ان میں جو ہے سوچ کی تقسیم پیدا ہو جائے, وہ گروہوں میں بٹ جائیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں اور آپ مکمل طور پر جو ہے آپ ناکام ہو چکے ہیں اور تباہی آپ کا مقدر ہے. سر ایک طرف تو بھارت دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سیکولر اسٹیٹ ہے, دوسری طرف ہم دیکھیں تو جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے وہ تمام تر اقلیتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تمام تر اقلیتوں کو جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے, جو لاوا اس ٹائم پہ ان لوگوں کے اندر بن رہا ہے, وہ ایک دم سے پھٹے گا اور بھارت کو توڑ کے رکھ دے گا؟ بھارت بدماش سٹیٹ ہے, بھارت پولیس سٹیٹ ہے. بھارت مقبوضہ کشمیر میں کیا کر رہا ہے؟ ہر 8 کشمیریوں پر جو ہے ایک فوجی مسلط کیا ہوا ہے. بھارت جو ہے ہندوستان میں سکھوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ بھارت جو ہے اقلیتوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ بھارت جو ہے وہ کوئی جو ہے ڈیموکریٹک سٹیٹ نہیں ہے. بھارت جو ہے, بھارت میں جبر ہے, بھارت میں ظلم ہے, بھارت میں ڈسکریمنیشن ہے, بھارت میں اقلیتوں کو کسی قسم کا کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے. بھارت میں آزادی اظہار رائے کی کوئی آزادی نہیں ہے. تو بھارت جو ہے بات وہیں پر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے, اپنی شکست کو چھپانے کے لیے, اپنی رسوائی کو چھپانے کے لیے جو ہے, تاکہ جو بھارت کے اندر اندرونی معاملات ہیں جو اس وقت وہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے, ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے, وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جو ہے بھارت میں جو اندرونی انتشار, خلفشار, تقسیم ہے وہ باہر نہ آئے. لیکن جو ہے بھارت کی یہ جو پالیسی ہے یہ مکمل طور پر ناکام ہے. ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آزاد کشمیر میں جو بھارتی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ بھارتی تحریک ہے. اور اس تحریک کا مقصد صرف اور صرف بھارت کے جو اندرونی معاملات ہیں, جو مودی حکومت کی جو ناکامیاں ہیں, جو بھارت ایک مکمل طور پر ناکام ریاست بن چکا ہے, ان معاملات کو چھپانے کے لیے, ان معاملات سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے اور پاکستان کو جو ہے آزاد کشمیر کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ مودی جو ہے وہ اپنے حکومتی ناکامیوں کی جو اس کی بہت ہوش ربا جو کہانیاں ہیں ان سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے. سر ایسی کیا وجہ تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد تنظیمیں جو ہے
پاکستان میں کام کر رہی تھی. بھارت کی متعدد پروکسیز جو ہیں وہ آلریڈی پاکستان میں کام کر رہی تھی. افغانستان کی ہم بات کریں, BLA کی بات کریں, دوسری سیاسی پارٹیوں کی بات کریں, ایک دم سے یہ جیک کو کیوں ایکٹیو کر دیا گیا ہے؟ کیوں کشمیر میں ایک دم سے اتنی زیادہ تباہی برپا کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ دیکھیں بات وہی ہے, بات اصل جو ایریا آف دا پرابلم ہے, جو ایک سپارکنگ پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ شکست کھا چکے ہیں پاکستان سے. دیکھیں پاکستان کو دنیا میں ابھرتا ہوا جو مقام اب پاکستان کو پوری دنیا میں نصیب ہوا ہے, آپ دیکھیں کہ کس طرح ایران اور امریکہ جنگ کا گارنٹر ہے. ثالثی ہے پاکستان پوری دنیا میں سفارتی محاذ پر جو ہے وہ اللہ نے پاکستان کو عزت دی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کیا بھارت کو, بھارتی وزیر اعظم مودی کو یہ چیزیں وہ ہضم کر سکتا ہے؟ کیا اس کی برداشت ہے؟ کیا اس کا جو دماغ ہے وہ معاف نہیں ہوتا ہوگا؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر مودی جو ہے اس کی کیا حالت ہوگی. وہ تو پاگل ہو چکا ہے. مودی تو جاہل ہے, مودی تو جو ہے خونخوار درندہ ہے, مودی تو ایک ناکام سیاستدان ہے, مودی ایک حیوان ہے. اب جو ہے وہ کیا ہے, وہ انتقام لینے کے لیے جو ہے, کیونکہ دفاعی میدان میں وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا, اب وہ سازشوں کے ذریعے کبھی BLA کو, کبھی BLF کو, کبھی فتنۃ الہندوستان کو, کبھی افغانستان میں موجود جو فتنۃ الخارج کے دہشت گرد ہیں کبھی انہیں, کبھی بھارتی حرامی عوامی ایکشن کمیٹی کو, کبھی پاکستان میں موجود اپنے غداروں کو جو ہے اپنی ایجنسیوں کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کو دنیا میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ خدا نخواستہ کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے. پاکستان نہیں, بھارت ایک ناکام ریاست ہے. پاکستان الحمدللہ کامیاب ریاست ہے. پاکستانی قوم ایک متحد قوم ہے جو اپنے اداروں کی پشت پہ کھڑے ہیں. پاکستانی قوم جو ہے اپنے وطن کے دفاع کے لیے جو ہمارا نوجوان اپنی جان پیش کرتا ہے, اپنا لہو بہاتا ہے, پاکستانی قوم جو ہے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. پاکستانی قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. پاکستان دنیا کے نقشے پر, پاکستان کی جو جغرافیائی حدود ہیں اس میں اضافہ ہوگا, اس میں 1 انچ کی اللہ پاک کے حکم سے کمی واقع نہیں ہوگی. ہارون انجم صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ بھارت کس طرح سے ایک دفعہ دوبارہ سے اپنی اندرونی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے پاکستان میں اپنی پروکسیز کو ایکٹیو کر رہا ہے. اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.